اعتبار سے ایک گزارش یہ بھی کر دینی چاہیے کہ جب تک تقریر ختم نہ ہو مائک والا کمرہ لاک کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. مولا حسین علیہ السلام کی برکت سے ایک اور صلوات بھیج دیں. کسی تفصیل میں جانے کا نہ موقع ہے اور نہ شاید کی ضرورت ہے. عاشقان و محبان حسین ابن علی تشریف فرما ہے اور اس مضمون کی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. علی کریمی بھائی نے بھی شعر کہا بہت اچھا اور جناب مصدق لقانی صاحب بھی اس مضمون کے حوالے سے کہہ چکے ہیں اور بھی شعراء کہہ چکے ہیں. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی جب آپ کسی سمندر کے سامنے کوزہ بھرنے کی بھی اوقات نہ رکھتے ہوں تو انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں اے قلب جبرائیل میں ارمان. اے میرے ساتھ انشاءاللہ وہ جو وہاں تشریف فرما وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ. البتہ یہ ہے کہ جو سامنے ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے, اوپنر ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام کے ساتھ یہی تو مشکل ہو گئی. بہت زیادہ آپ بیدار بھی ہیں اور ساتھ بھی ہیں. اچھا آج چونکہ وقت محدود ہے جتنی بات بن سکی پھر کل کا جو جشن ہے وہ یہیں سے جاری رکھ جہاں ساتھ ختم ہوگی کل سے آپ جشن شروع ہوگا. اللہم صلی ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. آخری شعر پڑھوں گا اسی سلسلے کا, بہت خاص توجہ رکھیے گا. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤگے. ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. کے لیے درود بھی بھجوائی چونکہ وہ جو جملہ تھا وہ ان سے مستعار میں نے لیا تھا اور یہ والا جملہ بھی کہ اب آپ غور فرمائیے گا یعنی اتنا وسیع ذکر ہو جب اتنا وسیع ذکر ہو کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا اور اپنی ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا.
تقریباً جب سب پہنچ گئے، اور بچوں کے لیے میں گزارش بھی کر دوں، 3 شعبان فطرس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، اور جو معافی مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس کا جو گناہ تھا، اس کی جو غلطی تھی، وہ زمین پہ فرش پہ نہیں ہوئی تھی، اس کی غلطی عرش پہ ہوئی تھی، آسمانوں پہ ہوئی تھی. تو وہ آیا تھا معافی طلب کرنے کے لیے، اور حسین کے جھولے سے مس ہو کر شفا پا گیا. کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین سے مس کرو، بلکہ حسین کے جھولے سے مس کرو، تاکہ قیامت تک جو بھی حسین کی زری سے مس ہوتا چلا جائے وہ اسی معراج کو حاصل کرتا چلا جائے. تو اپنی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور آخری دن ہور آیا تھا معافی مانگنے کے لیے. ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. دیکھیے غور فرمائیے گا، یہاں بھی بات سمجھنا آسان ہے، دنیا کے ہر ملک میں یہی حساب و کتاب ہے. یہاں پر بھی تو کونسل سسٹم ہے نا، جو کونسل یہاں پر ہے برنبین کونسل، تو فرض کیجئے کہ ہاپرز کا کوئی مسئلہ ہو تو برنبین کونسل تو حل نہیں کرے گی. ہر کونسل کی ایک حد ہوتی ہے، ہر سٹی کی ایک حد ہوتی ہے، اچھا ہر پروونس کی پھر ایک اپنی حد ہوتی ہے. تو جس پروونس کا جو مسئلہ ہے وہ اسی پروونس کا چیف منسٹر حل کرے گا. پھر اس کے بعد ایک کنٹری کی حد ہوتی ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ بھائی اس تھانے کا کیس ہے یا اس تھانے کا کیس ہے، واردات کس تھانے کی حد میں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اس تھانے کا ہمارا تعلق نہیں، وہ کہتا ہے اس تھانے کا ہمارا تعلق نہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. تھانہ مطلب پولیس اسٹیشن، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ. تو ہر اتھارٹی کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور جہاں پر جس کی حد ہوتی ہے وہیں اس کا اختیار ہوتا ہے. اچھا مگر انسانوں میں نہیں ہے، یہ تو انبیاء میں بھی اسی طریقے سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آدم کی خلافت کی حد ہے وہ زمین تک محدود ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. جو ابراہیم کی حد ہے وہ انسانوں تک محدود ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کی حد بنی اسرائیل تک محدود ہے. تو ہر انسان کی، ہر شخص کی، ہر صاحب حیثیت کی، ہر صاحب اقتدار کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور اسی حد میں وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب اس جملے کو سنیے گا، حسین نے اپنی زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور اپنی ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. پتہ چلا عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے. ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس کا احاطہ عرش و فرش وہ سب اس میں شامل ہے. جناب مرزا ظفیر اللہ مقامہ نے ایک مسدس کہی ہے، معرکۃ العرب. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی بس میں جتنا کچھ تھا انہوں نے کہہ دیا، اور چونکہ قدر مشکل ہے تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں. اس میں صنعت جم بھی انہوں نے استعمال کی. شاعری کی اصطلاحات ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے شاعر یہاں پر اور پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں. صنعت جم بھی انہوں نے استعمال کی، صنعت تضاد بھی استعمال کی. اس میں تجنیس بھی ہے، اس میں مراعات النظیر بھی ہے، اس میں اشتقاق بھی ہے. عجیب ہے. صنعت جم سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں بھی ہے صنعت جم، دو مختلف اشیاء کو ایک حکم میں جمع کرنا. یہ صنعت جم، المال والبنون زینت للحیات الدنیا. یہ قرآن کی صنعت جم ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو مال اور اولاد کو ایک حکم میں جمع کیا گیا. اس سے آگے ہے صنعت تضاد، مختلف نہیں، متضاد چیزیں، اپوزٹ، انہیں ایک حکم میں لا کے جمع کر دینا. یہ بھی قرآن میں ہے، للہ الامر من قبل و من بعد. قبل و بعد، بیفور اینڈ آفٹر، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ.
لیکن قرآن میں ایک ساتھ ایک جملے میں اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ ہی کا امر ہے، چاہے قبل ہو یا بعد ہو. ٹھیک. تو جناب مرزا نوید نے حضرت ثابت علیہ رحمہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں 6 ہر مصرے میں 6 ان اشیاء کو ذکر کیا جناب مرزا نوید میں کہ جہاں تک حسین ابن علی کا اختیار ہے، اور وہ مصرع و مصرع بڑھاتے گئے. آپ سوچیں کہ شہنشاہ کے جشن میں آپ تشریف فرما، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تشریح کا موقع بالکل نہیں، جتنی تشریح ہو چکی بس ہو چکی، اس کے بعد پھر کبھی انشاءاللہ. نقاش نقش، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، مثال کہتے رہے گا. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا. بود و نبود، یہ صنعت تضاد ہے. بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا. بود و نبود ذات و صفت، تھوڑا مشکل بھی سن لیا کیجیے، اب تو 6 دن میں عادت ہو جانی چاہیے. بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا. اور آگے بڑھیں. آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا. آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا. اور آگے بڑھیں. دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا. آپ کے ذہن میں رہ جائے اس لیے میں پھر سے دوہراتا ہوں اسے. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا. بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا. آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا. دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا. اب اور بھی جگہ بیٹھ. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس ہستی کے جب دسترخوان پر کوئی موجود ہو، اب اپنے آپ سے پوچھئے گا دنیا کی فقط مادی چیز مانگ کر جانا چاہیے یا کچھ اور مانگ کے جانا چاہیے؟ جس کے احاطے میں یہ سب کچھ ہے. آپ غور فرمائیے، جب مشہور واقعہ ہے اس سے نتیجہ لینا ہے تاکہ پیغام بھی پہنچ جائے. حسین پوچھتے رسالت پر دوران سجدہ، یعنی اب یہ اختیار ہے حسین ابن علی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نماز ہے مومن کی معراج، اور سجدہ ہے نماز کی معراج، اور جو صاحب معراج ہے وہ سجدے میں ہے. اور پشت پر حسین. آپ تصور فرمائیے، کیا نانا اور نواسے کی بات ہے؟ نانا اور نواسے میں یہاں ابھی تک تو یہ نوبت کافی دور ہے، لیکن یہ کوئی بھی پیشمام ہو، آپ میرا نہ سوچئے، کوئی بھی پیشمام ہو یہاں پر نماز پڑھا رہے ہو اور ان کے نواسے یا ان کے پوتے وہ یہاں سے آ جائیں اور وہ آ جائیں ان کی پشت پر جب وہ سجدے میں ہو، تو جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان میں وہ یہ کہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، حضور کی پشت پر جب حسین آئے تھے تو سنت رسول انہوں نے تو 70 مرتبہ پڑھا، تو سنت رسول یہ ہے کہ میں بھی 70 مرتبہ جب تک نہ پڑھ دوں تو میں بھی سر نہ اٹھاؤں. تو اگلی نماز سے میں نے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. تو کہیں گے مولانا لوگ آپ اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر میں رکھیں. بھئی آپ کو اپنے نوازی سے بہت محبت ہوگی، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہ آپ کی جب پشت پر ہیں، وہ کہے کہ نہیں بھئی سنت رسول یہ ہے کہ انہوں نے بھی سجدے کو طول دیا تھا، میں بھی سجدے کو طول دیتا ہوں. نہیں، نہ کسی شیعہ عالم میں لکھا ہے، نہ کسی سنی عالم میں لکھا ہے، کسی نے نہیں لکھا. یعنی میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے 72-73 جتنے فرقے ہیں ان سب کے سارے جید علماء
ان کے جو اس حوالے سے نظریات میری نگاہوں میں کسی نے نہیں لکھا کہ سنت رسول ہے کہ نواسا پشت پر آ جائے تو نانا کے لیے مستحب ہے کہ سجدے کو طول دے. پتہ چلا نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے، یہ امامت ہے جو رسالت کی پشت پر ہے. یہ امامت ہے، لہذا جبریل نازل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یہ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ حکم کیا بتلا رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے جب تک حسین. اب سید الشہداء کا جو جشن ہے کہ وہ جو مصرع ہے نا کہ اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ حسین کا جو جشن ہے اس میں فضائل کے ساتھ ہی وہ معرفت کے مسائل بھی ہیں اور وہ آنسو بھی ہیں کہ جب حسین کچھ رسالت پر ہے. اور اس میں میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے پیغام، بس آج کے جشن کے لیے اتنا ہی. اگر حضور سجدے سے سر اٹھا لیتے، نماز جاری رکھتے، حسین کو چھوڑ دیتے، تو کیا کیا حضور نے؟ ایسا حسین کو چھوڑ دیا؟ نہیں. اچھا یہ کر لیتے کہ نماز توڑ دیتے اور حسین کو گود پہ بٹھا کے پیار کرنے لگتے، تو کیا کیا حضور نے؟ ایسا نہیں، یہ بھی نہیں کیا. نماز بھی جاری رہی، حسین بھی ساتھ رہے. بیٹھے گا چلے گئے ہے میرے ساتھ نہیں. نماز بھی جاری رہی، حسین بھی ساتھ رہے. بس حسین کے اس سلسلے میں بالکل بچپن میں ہی تو حضور نے سمجھا دیا تھا. دیکھو بعد میں جو لوگ آئیں گے نا لڑنے کے لیے، کبھی اس کو اس سے ٹکرائیں گے، کبھی اس کو اس سے ٹکرائیں گے، کبھی کہیں گے نماز، کبھی کہیں گے مجلس، کو الگ الگ بات ہوتا ہے، چیزیں تھوڑی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. لیکن حضور نے حسین کو بھی ساتھ رکھا، حضور نے نماز کو بھی جاری رکھا. سمجھا دیا دیکھو نہ کبھی نماز کی خاطر حسین کو چھوڑنا، نہ کبھی حسین کی خاطر نماز کو چھوڑنا. مل کے سلمان بیٹے یہاں سے وہاں تک محمد بیٹا نعرہ لگا دیتے میرے خیال میں، مجھے آواز آ گئی لگا. ماشاء اللہ. یہ اس اتحاد کا بہترین مظہر تھا ذات رسالت میں. ذات رسالت بچپن ہے حسین. ظاہری زبان سے بات کرو. اور تمہارا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سر پر پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. ایسا اسی طرح سے ذرا حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا. یہ آپ یقین فرمائیے گا، چونکہ آپ سب اس حوالے سے واقف ہیں، کوئی خود ستائی کی بات نہیں کر رہا، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ میرے پروگرامز کو دیکھ چکے ہیں وہاں پر میں بات پڑھ چکا ہوں. اور وہاں اہل سنت وہ عشش کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ نے یہ جو حسین پشت رسالت پر ہے، کیا پیغام یہاں سے حاصل ہو رہا ہے کہ سر مبارک جھکا ہوا. دیکھیں اصحاب کا مقام تو اپنے مقام پر، لیکن اس مصرے میں واضح ہے نا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سر پر پڑھا رہے تھے، حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. بس میرے آخری کلمات ہے میرے ساتھ. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا.
سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے، حضور آگے صحابہ پیچھے، فوراً اپنا نبھا رہے تھے، میرے پیسے میں مسکراتے حسین گھر سے دعا رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ لیکن کیا عظیم امتداد ہے یہاں پر، کتنا اتفاق اور کتنا اتحاد ہے یہاں پر۔ بات ختم کر دی بس میں نے، یہ ہے ذات حسین ابن علی۔ کون اس سجدہ رسالت کو کہ جب پشت پر حسین ہو اسے بھول سکتا ہے، اور کون اس سجدے کو کہ جب خود حسین سجدے کا ہو۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے خدا کی قسم۔ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا۔ کیا نسبت ہے حسین کو سجدوں کے ساتھ۔ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹا تھا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر، یہ حیدر حیدر کہنے والوں کی لب میرے ساتھ، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا۔ یہ سجدہ حسین ابن علی۔ تو یہ آپ یہ تعلق ہے حسین اور سجدہ، اور اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو حسینی ہے وہ سجدہ گزار بھی ہے، اور جو سجدہ گزار ہے وہی حسینی ہے۔ یہ آج کی اس جشن کا پیغام ہو گیا۔ میں توقع رکھ رہا تھا کہ آپ کچھ کہہ دیں گے، لیکن چلے آپ نہیں کہے تو میں ایک بات اور کہنی پڑے گی مجھے، تاکہ پھر آپ کی جوش و بلا کے ساتھ اختتام ہو جائے بات کا۔ لیکن آج کا جو جشن ہے وہ، اور یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں کہہ چکا ہوں بات، اور بابام کے دور کہہ چکا ہوں، 13 رجب اور 3 شعبان، ٹھیک۔ یہ بھی مولانا ناصر عباس صاحب کا جملہ تھا کہ 13 رجب کو باپ کی آمد ہے، 3 شعبان کو بیٹے کی آمد ہے، تو جو علی اور حسین کا ماننے والا نہیں، نہ وہ دین میں ہے نہ وہ 13 میں ہے۔ تو وہ بات تو نہیں، میں تو اس سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں سرکار خطیب نہج البلاغہ میں جناب امیر نے اپنے اس قول کے ساتھ حضور کا قول نقل کیا، فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی۔ یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں اپنی، مولا کہہ رہے ہیں، اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹوں، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی، اپنی تلوار، بسیفی ھذا، اس تلوار سے، علی ان یبغضنی، تاکہ وہ مومن مجھ سے بغض رکھنے لگے، نفرت کرنے، ما ابغضنی، مومن کبھی علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ نتیجہ دوں گا بھی، میں جشن امام حسین میں حدیث کیوں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈالی بِجَمَّاتِهَا، لَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا، پوری دنیا ملا کر بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، منافق کو دے دوں، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي، تاکہ وہ علی سے محبت کرنے لگے، تو مَا أَحَبَّنِي، منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ لأنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي، اب یہ مولا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا ہے کہ یا علی ما یغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، دنیا پلٹ جائے گی، کچھ ہو جائے، لیکن مومن کبھی تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا، اور منافق کبھی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ اور ہمارے تو یہ امیر المومنین کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، اے علی، اللہ نے آپ کی محبت کو فقط مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے، لیکن حسین کی محبت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ غور فرما لیجیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہندو امام حسین کی مجلس نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ ایمان کی علامت ہو۔ امام حسین کا جو ذکر ہے وہ ہندو بھی کرتے ہیں، وہ کتنے عیسائی بھی کرتے ہیں، دنیا میں کہاں کہاں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، کس کس زبان میں ہوتا ہے، کس کس کلچر میں ہوتا ہے، کس کس انداز سے ہوتا ہے، کس کس دین اور کس کس مذہب کے ماننے والے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟
اب میں جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا مجھے، یعنی علی کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، لیکن حسین کی محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جب امام حسین کے لیے انہوں نے فرمایا کہ حسین سفینہ نجات ہے، تو سائل نے سوال کیا کہ لَكِنَّكُمْ كُلُّكُمْ سُفُنُ النِّجَاةِ، لیکن آپ تو سب ہی کے سب سفینہ نجات ہیں، تو آپ نے خاص حسین نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ کو سوال پوچھے کہ چھٹے امام کشتی نجات ہے یا نہیں، تو آپ بتا سکتے۔ امام صادق بھی سفینہ نجات ہے، امام کاظم بھی سفینہ نجات ہے، امام رضا بھی سفینہ نجات ہے، اس میں کسی کو کیا شک ہے؟ تو پھر کیوں خاص کہا گیا؟ تو اس نے جب سوال کیا تو امام صادق کا جملہ ہے، وَلَٰكِنْ سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَسْرَعَ، حسین کا سفینہ جلدی مقصد تک پہنچا دیا، ابھی سفینہ نجات ہے۔ اس میں کچھ علماء کرام کی تعبیرات بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے مثلا عالم خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور اس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہے، تو جناب علی امام صادق کہہ رہے تھے، حساب و کتاب لے رہے تھے، جنہوں نے قال الباقر قال الصادق سے ان حدیث سے فتووں کو عکس کیا، تو قال الباقر کیسے کہا، تم نے قال الصادق کیسے کہا، اس حدیث سے کیسے اس فتوے کو عکس کیا، لمبا حساب ہو رہا۔ البتہ پھر اس کے بعد اس کا مقام بھی اتنا ہی بدل گیا، یہ بات ذہن میں رہے کہیں شک نہ ہونے پر۔ اور دوسری جانب دیکھا غالب پر آیت اللہ بہت جلدی سے منسوب ہے، جو اگر میں ورنہ کسی نہ کسی بزرگ عالم کی بات ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف ہے اور دوسرے مومنین ہیں اور جلدی جلدی فارغ میں نے دیکھا کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ یہ اس حدیث کا سفینۃ الحسین اسرع، امام صادق سے فرمایا حسین کی جو کشتی ہے وہ جلدی مقصد تک پہنچانے والی ہے، تو کہتے ہیں جلدی انسان، اور میں فوراً کہتے ہیں کہ میں اس صف میں جا کے لگ گیا، اور جب میری باری آئی تو امام حسین نے کہا کہ تمہارا حساب ہمارے فرزند جعفر صادق کے ساتھ ہے کہ مولا میں اپنے گھر میں آپ کے نام کی مجلس بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ امام نے کہا کہ اگر تو یہ کرتا تھا تو پھر آپ تیرا حساب ہے میرے ساتھ۔ مجلس امام حسین کے لیے کوئی بہت بڑا مجمع ہونا ضروری تھوڑی۔ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے گھر والے تشریف فرما، نام امام حسین آیا، عبرت کل مومن، حسین ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہے، اور آنسو بہہ پڑے، یہی مجلس حسین ہو گئے۔ آپ اہتمام کیجئے، مومنین کو بلائیے، علماء کو دعوت دیجئے، تبرک کا اہتمام، یہ سب اپنے مقام پر جس کی جو توفیق جو حیثیت ہو جائے، لیکن کیا مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے نماز کے لیے ہے، آداب و شرائط یہ خیال وہ مجلس امام حسین علیہ السلام نہیں بیٹھتے، ذکر امام حسین علیہ السلام یہ عادت بنائیے، گھروں میں عادت بنائیے، سب گھر کا آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں تشریف، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں سبھی آپ ماشاءاللہ سے معرفت کے سمندر میں، وہ کہتے ہیں گھر پہ تشریف لے کر مجلس انہیں بتلایا گیا، اس گھر میں 20 سال سے مجلس ہو رہی ہے، جانتے علامہ طباطبائی جیسے مفسر نے کیا جملہ کہا کہ قیامت کے دن اس گھر کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گی اللہ کی بات میں۔ یہ ہے در حسین۔ اب جب ہم اپنی اپنی بساط و حیثیت کے مطابق اس مقام میں معرفت تک آگے، میں چاہتا یہ تھا ممبر سے تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو جائے، باتیں آپ سب کے ذہن میں ایک احساس آپ بیدار کر لیں اپنے اندر، اور پھر سنیں کہ یہ تو وہ فرزند ہے کہ جب حسین تشریف بھی لائے اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جب رسول اللہ نے گریہ کیا تو میں کیسے اس روایت کو نہ بیان کروں، بالکل حسین گود میں رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کیا کیفیت ہوگی۔
بیوی آگے بڑھی اور آگے کہا کہ اے بابا یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ کہ جبریل نازل ہوئے تھے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول اللہ عالم انوار ہی سے ہر علم سے واقف ہیں، بلکہ عین علم ہے، لیکن یہاں روایت کو سمجھانے کے لیے کہ جبریل نازل ہوئے تھے۔ شیخ جعفر حسین شوستری نے کتاب لکھی، مشہور کتاب الخصائص الحسینیہ، اس میں 16 ان مجلسوں کا ذکر کیا ہے جو حسین کی آمد سے پہلے کائنات میں برپا ہوئے ہیں۔ ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، 16 مجالس پہلے برپا ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کے بعد ایک ذکر کیا۔ حضور نے کافی جبریل نازل ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سیقتلہ امتی، کہ میری امت اسے قتل کر دے گی۔ تو بیوی نے کیا کہا تھا کہ بابا یہ میرا حسین مارا جائے گا، لیکن کیا کوئی گریہ کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ حضرت میر علی صلی اللہ مقامہ، جیسے کہ قبلہ پہلے جب یہاں پر وہ مجالس پڑھ رہے تھے تو کہہ چکے ہیں کسی کی کوئی شخصیت مکمل طور پر، وہ تو صرف قرآن اور اہل بیت ہے، لیکن کچھ مصرے واقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو مصیبت ہو تو اس مصیبت کی ہمدردی کے اظہار کا سب سے چھوٹا لفظ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا لفظ کہتے ہیں کیا ہوا، پوچھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نہیں؟ یعنی اگر آپ کو کسی کے بارے میں خبر ملے کہ اس پر کوئی ظلم ہو گیا، آپ اس کی مدد نہ کر سکیں، مدد کریں تو وہ اچھی بات، نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو درد رکھیں گے نا، پوچھیں کیا ہوا، بیچارے کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک، اب آپ سنیے گا، یہ سب سے مختصر کلمہ ہے ہمدردی کے اظہار کا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ یہ جو بھی سرکار نے خود بھی یاد فرمایا تھا، اس کے دو تین جملے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا۔ تو بیوی نے وہی سوال کیا، کہا کہ میرے حسین پہ کوئی رونے والا تو ہوگا نا؟ اے بابا میرا حسین مارا جائے گا، آپ گریہ فرما رہے ہیں، تو کیا آپ تو زندہ ہوں گے کہ حسین پر رو لیں گے؟ کہا نہیں، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ اچھا بابا کیا ابو الحسن علی موجود ہوں گے؟ علی کی دنیا سے رخصت ہو چکے ہو۔ اچھا بابا کیا میں موجود ہوں گی ہائے حسین کہنے کے لیے؟ کیا فاطمہ تم بھی دنیا سے جا چکی ہو؟ بابا پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا بابا؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر گریہ کریں گی۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، یہ فرمایا کہ جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو کبھی اس جشن حسین میں آپ کو نہ بلایا ہوتا۔ جب آپ آ چکے ہیں یہاں پر، یعنی خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، کاش اس خیر کی دولت کو میں سمیٹ کر جا سکوں اور یہاں اسے سنبھال سکوں، اسے گناہوں سے بچا کر میں سنبھال سکوں اس دولت کو۔ یہ جشن امام حسین اسلام کا مقصد ہے۔ میرے محترم عزیزوں نے التماس سے دعا بھی کہا ہے، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں، اور ایک خاص مومنہ کے لیے جو سعودی عرب میں ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، ان کے لیے خاص دعائے صحت کی بھی گزارش ہے۔ یہ جو آپ نے تھوڑے سے آنسو بہا لیے، مطلب یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہو گئی۔ احب اللہ من احب حسین، یہ سارے رسول کے کلمات ہیں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی طے شدہ ہے، اور فرمایا اس لیے آپ محبت حسین بھی آپ کے دل میں ہے۔ کچھ آنسو بھی جاری ہو گئے جو 3 شعبان کا تقاضا بھی تھا، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ میں توسل کر رہا ہوں سید الشہداء کی ذات گرامی سے، یہ تصور کر سکے اگر کہ میں چونکہ اسے بہت زیادہ یاد بھی کر رہا ہوں، اور اس وقت میرا دل اندر سے یوں مضطرب ہے بہت کہ 2 سال مسلسل سال گزشتہ میں 3 شعبان کربلا معلیٰ میں ہوا کرتا تھا۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کربلا معلیٰ میں ہم خود امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جشن کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اردو زبان میں جو جشن ہوتا تھا اس کی نظامت 2 سال سے میرے پاس تھی۔ آفیشل جشن جو اردو زبان میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہو رہا تھا، تو وہ ساری کیفیات اس پر میرے ساتھ ہیں۔
ایک اس وقت کیا دعا مانگ سکتا ہے کوئی؟ سب کی اپنی اپنی دعائیں تو ہیں، لیکن دیکھیں ایک ترک آیا، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ترک آیا، اچھا ترکی مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن ایران کے کئی حصوں میں ترکی بولی جاتی ہے ترک زمانے میں، تو تھا ایرانی لیکن کہہ رہا تھا ترکی میں۔ اب وہ آیا، اس زری کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے ترکی میں کچھ کہا اور اس کے ساتھ سارا مجمع مار مار کے رو رہا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ایک اور ظاہر سے میں نے پوچھا کہ اس نے ترکی میں کیا آپ مجھے فارسی میں سمجھائیں گے؟ جس میں کوئی ایک جملہ ایسا کہا ہے، نہ مجھے اس میں کوئی مسائل کا جملہ تو ایسا نہیں محسوس ہوا، لیکن اس نے کچھ ایسا کہا کہ آپ سب رو رہے ہیں۔ کہا کہ مولانا انہوں نے فارسی میں سمجھایا کہ اس نے یہ کہا کہ مولا جب میں چلا تھا نا اپنے شہر سے، کہ مولا میں بہت غریب آدمی ہوں، میں نے سال تک پیسے جوڑ جوڑ کے جمع کیے، محنت کی، اور میں سب سے کہتا تھا نہ میں نے کہیں اور خرچہ کچھ نہیں، روکی سوکی کھا کے گزارا کرتا تھا، اور کئی سالوں سے جمع کرتا تھا پیسے کہ صرف میں آپ کی زیارت تک پہنچ جاؤں، کہ میرا صبح سے شام تک دین ایمان یہی تھا، کہ میں جمع کرتا رہا، پیسے جب جمع ہو گئے، اب میں خبر نہیں تھی مجھے تو میں نکل گیا کسی کاروان کے بغیر، ویسے ہی چلا گیا، کہتے میں آپ کے یہاں سے میں نے یہاں سے بس لے لی، چلنے لگا، راستے میں مجھے کئی لوگوں نے بڑے دھوکے دیے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سفر زیارت میں ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بس ڈرائیور اس نے مجھے کہا، پھر کہاں لے کے چلا کے چھوڑ دیا اس نے مجھے، پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہیں اور کا، کسی نے اس نے کہیں لا کے چھوڑ دیا مجھے، پھر وہ ہوٹل والا جو تھا اس نے، کہتے ہیں میں مولا اتنا پریشان، ادھر سے ادھر ہر سختی اور تکلیف برداشت کر کے بلا کر اب مولا میں پہلی بار آپ کی ذریعے کے سامنے پہنچ گیا۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ کہ مولا میری ایک دعا ہے بس، آپ کی آنکھوں سے معرفت کے آنسو جاری ہوں گے اور میں دعائے توسل پڑھنا شروع کروں۔ کہتے ہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ایک دعا میں آپ کہہ رہا ہوں، مولا میں جیسے دنیا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گیا، جب قیامت کا میدان آئے نا تو وہاں کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگی ہوگی، مولا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا وہاں میرے پاس پہنچ جائے گی، جیسے دنیا میں ہے تجھے ڈھونڈتے رہے یہاں پہنچ گئے، مولا میری ایک تمنا، اگر آپ وہاں میرے پاس پہنچ گئے نا میری میدان محشر کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، میرا ہر خوف دور ہو جائے گا اگر میرا مولا حسین وہاں پہنچ گیا۔ کہتے مولا بس میری یہ دعا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس جملے کے ساتھ جو مولا کی اس نے دخول میں بھی ہے، فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، جب شیخ عباس قمی نے پورا اس نے دخول لکھا تھا، مولا کے حرم میں داخل ہو جاؤ میز ادب احترام کے ساتھ، پہلے اس نے دخول پڑھو، اس نے دخول کا آخری جملہ کیا ہے کہ مولا اگر فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر میں اس بات کا اہل نہیں نا کہ آپ بلائیں، فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، تو آپ کا کرم تو اس بات کا اہل ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قبول کرنا ہے۔ تو مولا جب جشن میں آپ نے بلا لیا، بس اتنی گزارش ہے جب میدان محشر میں صدا لگے نا کہ آئینہ محب الحسین، محبان حسین کہا، وہاں مولا بلا لیجیے گا۔ یہ اس جشن کا میرا سب سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اگر حسین نے مجھے وہاں طلب کر دیا اپنے پاس محبت کے ساتھ۔ آپ اپنی حاجات کو بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مولا کے فرزند کے ظہور میں تعظیم کی دعا کے ساتھ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا امان باللہ رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا فيها عند الله اشفع لنا۔ ماشاء اللہ، تین شعبان سے بہتر کیا موقع ہو مل کے عند
آخری مرتبہ مل کے کربلا جانا نصیب ہو اس دعا کے ساتھ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. زیارت کے بعد قبروں میں انتظام کیا گیا ہے تو آپ ٹھیک ہے کہ دوسرے اور تشریف لے جائیے. السلام علیکم یا رسول اللہ.